بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ رکھے اللہ، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، پس نہیں واسطے اس کے، من ولی، کوئی حمایتی، من بعدہ، بعد اس اضلال کے، بطر الظالمین، اور دیکھے گا تو ظلم کرنے والوں کو جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون، کہیں گے، حل الی مرد، کیا ہے طرف لوٹنے کے، واپسی کے، من سبیل، کوئی راستہ، بتراہم، اور دیکھے گا تو ان کو، یعرضون، پیش کیے جائیں گے اوپر اس کے، خاشعین، آنکھیں نیچی کیے ہوئے، من الذل، ذلت کی وجہ سے، ینظرون، دیکھتے ہوں گے، من طرف خفی، نگاہ چھپی سے، وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک پورے خسارے میں وہ لوگ ہیں جو نقصان میں پڑے، نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین، خبردار، بے شک ظالم، فی عذاب مقیم، بیچ عذاب دائمی کے ہوں گے، وما کان لہم من اولیاء، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے کوئی مددگار، ینصرونہم، کہ مدد کرے ان کی اللہ کے سوا، اور وہ انسان کے گمراہ رکھے اللہ اس کو، فما لہ، پس نہیں واسطے اس کے، من سبیل، کوئی راہ نجات، استجیبوا لربکم، پس بات مانو اپنے رب کی، من قبل ان یاتیہ، پہلے اس سے کہ آئے، من اللہ یوم، اللہ کی طرف سے ایسا دن، لا مرد لہ، جس کی واپسی نہ ہو، ما لکم، نہیں ہوگا واسطے تمہارے کوئی جائے پناہ اس دن، وما لکم، اور نہیں ہوگا واسطے تمہارے کوئی روک ٹوک کرنے والا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو گمراہ رکھے اللہ، اضلال اللہ کا معنی ہے خذلان اور سلب توفیق، جس کو اللہ تعالی ہدایت کی توفیق نہ دے، اس کے ضد کی وجہ سے اور جدال کی وجہ سے، وہ انسان، فما لہ من ولی، یہ دو ثمرے بیان کیے گئے اس انسان کے جس کو خذلان کی وجہ سے ہدایت نہیں ملی اور کتاب اللہ کے میزان کو میزان نہیں سمجھا، باغیوں کی لکھت کے پیچھے پڑا رہا۔ اس آیت کا تعلق دعویٰ کی شق ثانی کے ساتھ ہے یا دوسرے دعویٰ کے ساتھ کہ محرفین، بغات کی محرف شدہ باتیں اس میں پڑا رہے اور ضد کرتا رہے اور اکابر کی رٹ لگاتا رہے، تو یہ ایسا آدمی ہے کہ جس کو اللہ نے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کیا۔ اس کا پہلا ثمرہ نکلا، ثمرہ دنیاویہ، اضلال الہی، فما لہ من ولی، پس نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی ولی، سے مراد ہے ہدایت پر لانے والا۔ اس اللہ تعالیٰ کے اضلال کے بعد، سلب توفیق کے بعد، بطرا، یہ ثمرہ اخرویہ ہے اور تخویف اخروی ہے، اور دیکھے گا تو ظالموں کو، ظالمین ہم المشرکون، از ابن کثیر، ظلم سے مراد شرک کرنے والے مشرکین کو جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون،
یہ جو یقولون ہے نیچے لکھا ہے یعنی تحسرن، یہ قول ہوگا حسرت بھرا، ارمان کریں گے اور حسرت کریں گے اس وقت مجرمین. اور یہ حسرت کئی مقام پہ قرآن پاک میں آئی. سورہ حامی مومن میں آپ نے پڑھا ہے فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اسی معنی میں ہے حَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ، کیا ہے طرف مرد واپسی کے، من سبیل یعنی واپسی دنیا کی طرف، من سبیل کوئی صورت کوئی راستہ. تو اس کا جواب واضح ہے کہ لا سبیل لہم، وہاں سے دنیا کی طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. بالکل غلط کر دیا. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ، اور دیکھے گا تم تو، یہ حال مجرمین اول ہے، پہلی حالت ہے، دیکھے گا ان کو پیش کیے جائیں گے اوپر اس کے یعنی آگ کے، خاشعین من الذل، من الذل کا تعلق ہے خاشعین کے ساتھ، اور معنی یہ ہے کہ آنکھیں نیچے کیے ہوئے ہوں گے، خشیت سے ہوں گے یعنی دبے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں نیچی کیے ہوئے ہوں گے، من الذل ذلت کی وجہ سے، بوجہ ذلت کے. یہ جو خاشعین ہوں گے یہ عبودیت کی بنا پہ نہیں ہوں گے بلکہ ذلت کی وجہ سے ہوں گے. ینظرون، دیکھتے ہوں گے، من طرف خفی، آنکھوں کے کنارے سے، نگاہ چھپی سے، نیچے آنکھیں ہوں گی اور آنکھوں کے کناروں سے دیکھیں گے. اس پر اشکال ہے کہ قرآن پاک میں تو آیا ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھتے ہوں گے آنکھ کے کنارے تھے، چھپی نگاہ سے وہ دیکھتے ہوں گے. جیسے طالب علم کو کان پکڑا دیے جائیں تو اب اس کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں اور وہ کان پکڑے پکڑے ڈنڈے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے طرف خفی، چھپی آنکھ سے چوری چوری دیکھتا ہے کہ اب آیا. تو یہ مجرموں کی یہی حالت ہوگی، تو یہ بھی چھپی آنکھوں چھپی نگاہ سے دیکھیں گے. تو جہاں تو نظر صحیح ہے وہاں اعمیٰ ہے. تو جواب ایک ہی ہے کہ قیامت کے احوال مختلف ہیں. قیامت کوئی ایک گھنٹے ڈیڑھ کی تو بات نہیں ہے نا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اور 50,000 سال کے دن میں کئی احوال طاری ہوں گے. کبھی اندھے ہوں گے، کبھی پھر سجاکھے ہوں گے، کبھی شرمندہ ہوں گے، کبھی مار پڑے گی، کبھی پسینہ ہوگا، کبھی چپ ہوں گے، کبھی جواب نہیں ملے گا، کبھی جواب ملے گا. تو یہ 50,000 سال کی ہولناکی مد نظر ہو تو تعارض کہیں بھی نہیں ہوگا. وقال الذین آمنوا، حال ثانی شماتت اعداء. یہ تو اول حال تھا کہ جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے، آگے جہنم ہے اور سارے مجرمین، بڑے بڑے مولوی، پیر، سیاسی لیڈر اور بڑے بڑے قائدین جماعتوں کے اور سارے طاغوتی، قبر پرست، اکابر پرست، سارے قسم کے مشرک جہنم کے قریب کھڑے ہوں گے. اور حالت یہ ہوگی کہ شرم کے مارے، ذلت کے مارے دیکھ بھی نہیں سکیں گے، آنکھیں جھکی ہوں گی اور کناروں سے دیکھ رہے ہوں گے. یہ ایک حالت ہے. اور دوسری حالت یہ ہے شماتت اعداء، ان کے سامنے مواحد بھی کھڑے ہوں گے. اب یہ حالت تنہائی میں ہو تو اتنی بے عزتی نہیں، اور اگر یہ مولوی اس حالت میں ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں، دشمنوں کے سامنے یہ حالت بنے، یہ منظر بنے، یہ ذلت بنے، تو یہ اور زیادہ تذلیل ہوتی ہے
اس لیے آپ کے پاس لکھا ہے شماتت اعداء، دشمن جو تھے مشرکوں کے دشمن کون ہوتی ہیں؟ موحدین۔ اور جو مشرک بین المشرکین والموحدین ہیں یہ مشرکوں کے ساتھ ہوں گے، وہاں جماعتیں دو ہی ہوں گی، دونوں دشمن جماعتیں، اور یہ جو صلح کلی ہیں یہ اس گروہ میں ہوں گے۔ دنیا میں نفاق کی چادر لگائے رکھے، قیامت میں نفاق کی چادر کھل جائے گی۔ اور منافقین کے اگر آپ اوصاف پڑھیں، سب سے بڑی منافقت کی بنیاد صلح کلی ہے۔ صلح کلی، رل مل کے رہنا، گزارا کرنا، مشرکوں کے ساتھ بھی موحدوں کے ساتھ بھی، کیونکہ منافق ہوتا ہے کشات العائر، گرم بکری۔ اب خارش والی بکری، گرم بکری اور خارش بھی مقام خاص پر، خارش جب نر کا تقاضا کرتی ہے بکری کی وہ حالت، تو وہ بیچاری اسے اور کوئی سمجھ نہیں آتی بھئی کوئی نر چاہیے، چاہے اس شیر سے مل جائے اس سے مل جائے۔ منافق بھی وہی ہوتا ہے اپنے مفاد والا، کہ مجھے میرا مفاد مل جائے، دھڑا کوئی بھی ہو، ٹولہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے منافق ہمیشہ کہا کرتے ہیں ہم تو غیر جانبدار لوگ ہیں، ہم تو حالانکہ ہوتے وہ جانبدار ہیں، جدھر مال ملے ادھر ہی، لیکن وہ ہیں بین بین، لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، ان کو مال چاہیے، مواد چاہیے، وہ ادھر ہی پھریں گے۔ تو قیامت کے دن ان کا ٹولی جو ہوگی یہ ٹولی مشرکوں کے ساتھ ہوگی۔ وقال الذین آمنوا، یہ بطور ملامت و شکریہ نجات کے، یہ جو قول ہوگا ان کی حسرت ہوگی، اور یہ ملامت کریں گے اہل ایمان، اور نجات کے شکریہ کے طور پہ یہ بات کریں گے ان الخاسرین، بے شک پورا نقصان اٹھانے والے، الذین خسروا انفسہم، یار جو پہلے جہاں تھا وہاں لگا دے، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، وہ کہیں گے کہ پورے نقصان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنا اور اہلیہم، اپنے اہل و عیال کا، خود بھی مشرک بنے اور اپنے اہل کو بھی مشرک بنایا۔ اس اہل سے مراد صرف بیویاں نہیں، اس اہل سے مراد شاگرد بھی ہیں، اس اہل سے مراد مرید بھی ہیں، اس اہل سے مراد پارٹی ممبر بھی ہیں۔ تو اہلیہم دھڑا، اپنے دھڑے کو بھی نقصان میں ڈالا۔ قیامت کے دن الا ان الظالمین، خبردار بے شک ظالموں کے لیے، مشرکوں اور کافروں کے لیے، وہ بے شک مشرک اور کافر وہ دائمی عذاب میں ہوں گے، مقیمن دائمن، ہمیشہ کا عذاب جو کبھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وما کانا، یہ مزید تذلیل ہے کہ جن کی وجہ سے جہنم میں گئے وہ بچا بھی نہیں سکیں گے، نفی شفاعت قہریہ، وما کان لہم من اولیاء، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے من اولیاء کوئی کارساز، کوئی بچانے والا، کوئی مدد کرنے والا جو مدد کر سکے ان کی اللہ کے سوا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ رکھے، ما لہ من ولی فما لہ من سبیل، پس نہیں واسطے اس کے کوئی راہ نجات، نہ نصرت، نہ معذرت، نہ اس کے علاوہ کوئی، نہ کوئی مدد ہوگی، نہ وہاں معذرت چلے گی، نہ کوئی اور صورت ہوگی۔ استجیبو متعلق بدعوی ثانی، یعنی کیا مطلب؟ باغیوں کی لکھت کی طرف مت جاؤ، کتاب اللہ پر قائم رہو۔ استجیبو لربکم، بات مانو اپنے رب کی، حکم مانو اپنے رب کا۔ اضلال سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو میزان مان لو، ترازو مان لو۔ پہلے اس سے میں نے ترجمہ کیا من اللہ کو مقدم کر کے،
اور من اللہ یہ یاتی کے متعلق ہے، اور ترجمہ میں بھی من اللہ کو پہلے کر کے معنی کرو تب معنی بنے گا پہلے اس سے ان یاتی من اللہ ہے، یہ کہ آئے اللہ کی طرف یومن ایسا دن کہ نہ واپسی ہوگی اس سے، یا لا مرد لہو نہیں ٹلنا اس دن کا، وہ ٹلے گا نہیں، آ کر رہے گا۔ مالکم نہیں ہوگا واسطے تمہارے من ملجئن کوئی جائے پناہ، ملجا کا معنی جہاں سر چھپایا جائے، پناہ کی جگہ نہیں ہوگی اس دن۔ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ۔ او چاچا کوئی لگے رہو، تجھے پتہ نہیں چل رہا بھی غلط ہے، کچھ کانوں سے بھی سنا کرو۔ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، نکیر کے دو معنی، ایک معنی ہے روک ٹوک کرنے والا، کہ کوئی آدمی بچانے والا نہیں ہوگا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وَمَا لَكُم مِّن نَكِيرٍ، کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔